فرمایا اے ابن آدم جان لے ان الملک الموت الذی وکل بک، اے ابن آدم جان کہ تجھ پر موت کا فرشتہ مقرر کیا گیا ہے، لم یزل یخلفک ویتخفی الی غیرک، اے ابن آدم جان تو جانتا ہے کہ یہ روزانہ تجھے چھوڑ کر دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، یہ جو موت کا فرشتہ ہے تجھ پر مقرر کیا گیا ہے، یہ روزانہ تجھے چھوڑ کر دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن یاد رکھ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ دوسروں کو چھوڑ کر تیرے پاس آ جائے گا۔ آپ جانتے ہیں بس اوقات بچی کی گود میں ماں ہوتی ہے، بیٹے کی گود میں باپ ہوتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آ کر روح قبض کر کے چلے جاتے ہیں، بیٹا دیکھ رہا ہوتا ہے، بیٹی ماں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس لیے حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا تھا کہ تو روزانہ دیکھتا ہے حضرت اسرائیل آتے ہیں تجھے چھوڑ کر دوسروں کو لے جاتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا دوسروں کو چھوڑ کر تیرے پاس آ جائے گا۔ فرمایا فخذ حذرک، فرمایا اے ابن آدم اپنی تیاری کا سامان اکٹھا کر لے، اپنی تیاری کر لے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے آنے سے قبل۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تغفل عنہ، اے ابن آدم حضرت اسرائیل سے بے خبر نہ ہو جانا، ولا یغفل عنک، کیونکہ وہ تجھ سے بے خبر نہیں ہے، اسرائیل علیہ السلام کو نہ بھلا دینا، کیونکہ حضرت اسرائیل تجھے نہیں بھولنے والے، جب حضرت اسرائیل تجھے نہیں بھولنے والے تو تجھے بھی انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ اے ابن آدم جب بھی نماز پڑھے تو یہ ارادہ رکھ کے، یہ نیت رکھ کے پڑھا کر کہ یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے، بعد میں تجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے آج کی یہ جو رات ہے، آپ جانتے ہیں کئی ہمارے بزرگ، کئی ہمارے دوست، کئی ہمارے اعزاء و اقربا جو پچھلے سال اس رات میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس سال ہمارے ساتھ ہیں، تو اسی طرح جس طرح ان کے پاس حضرت ملک الموت آئے اسی طرح ہمارے پاس بھی ایک دن آئے، اس لیے ان کے آنے سے قبل ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ آج کی اس برکت اور رحمتوں والی رات میں ہمیں اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے، اور سچی اور پکی توبہ کر کے گناہوں سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عہد کیا جائے، اور خاص طور پر 5 نمازوں کا عہد کیا جائے مولا کہ ہم بغیر شرعی عذر کے کسی فرض نماز کو ترک نہیں کریں گے، یہ عہد کریں۔ اور اس عہد کرنے کے بعد ایک اور فارمولہ آپ کو دے دیتا ہوں، جب بھی اس عہد کرنے کے بعد آپ نوافل پڑھنا چاہیں تو آپ نوافل نہ پڑھا کریں، نوافل کی جگہ پر اپنی زندگی کی قضا نمازیں پڑھا کریں۔ اگر آپ نوافل کی جگہ پر اپنی زندگی کی قضا نمازیں پڑھیں گے تو اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے قضا نمازیں بھی پوری فرما دے گا اور نفلوں کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ اس لیے قضا نمازیں پڑھا کریں، اور اس میں یہ بھی چھوٹ ہے اگر آپ قضا نمازیں کلیئر کرنے کی نیت کر لیں اور خدا نخواستہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو اللہ آپ کی نیت کی وجہ سے تمہارے نامہ اعمال میں ساری نمازیں ادا لکھی جائیں، کیونکہ کلمات کا یہ پتہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اس لیے اگر آپ قضا نمازوں کو کلیئر کرنے کی نیت کر لیں اور فرائض کو بھی ساتھ ساتھ ادا کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اور کریم آقا کے مبارک فرمانوں کی لاج رکھتے ہوئے رب ہمیں جنت کا وارث بنا دے گا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔